اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 154۔ ولا تقولوا، اور تم نہ کہو، لمن، اس بندے کے لیے جو یقتلو، قتل کر دیا جائے، مارا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن، مردہ، بلکہ، احیاء، زندہ ہے، ولیکن، اور لیکن، لا تشعرون، تم شعور نہیں رکھتے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں، ان کو مردہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو کچھ دیا ہے وہ ان پر خوش ہیں، اور اپنے بعد کے مسلمانوں کے متعلق جو ان سے بھی نہیں ملے یہ بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169 اور 170۔ پیارے مسلمانوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زمین پر چلتا پھرتا ہو وہ زندہ ہے، جس کے اندر سانس چل رہی ہو وہ زندہ ہے، اور جس کے اندر سانس ختم ہو جائے وہ مردہ ہے۔ جو بندہ زمین میں دفن کر دیا جائے وہ مردہ ہے۔ لیکن ان آیاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک زندہ وہ ہے جس کی زندگی اللہ کی راہ میں بسر ہو، وہ چاہے زمین کے اوپر ہو پھر بھی زندہ ہے، زمین کے نیچے ہو پھر بھی زندہ ہے۔ جس کی زندگی لاہو لعب، کفر و شرک میں بسر ہوئی ہو، وہ زمین کے اوپر بھی چلتا پھرتا مردہ ہے اور زمین کے نیچے بھی مردہ ہے۔ دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے، پہلے پارے میں شروع میں اللہ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے پردے لگا دیے ہیں ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، تو ان کی آنکھوں پر۔ تو یہ دیکھیں اس آیت میں پردے آ گئے ہیں، یعنی وہ حق نہیں سن سکتے، حق نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح صم بکم عمی، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی اس سے ملتی جلتی ایک اور مفہوم کی آیت بھی ہے انک لا تسمع الموتى، بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ یعنی یہ چلتے پھرتے لوگ مردوں کی طرح ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں، وہ زندہ ہے۔ تو لہٰذا کیا پتہ چلا ہمیں کہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جینا، مرنا، یہ زندگی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی زندہ ہو کر بھی مرنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں یہ آیت شہدائے بدر کے متعلق نازل ہوئی۔ جنگ بدر کے موقع پر 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجر اور 8 انصاری تھے۔ اور ان 14 مسلمانوں کے بارے میں لوگ اس وقت کہتے تھے فلاں مر گیا، فلاں مر گیا، تو یہ آیت نازل ہوئی راہ خدا میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک اور قول بھی موجود ہے۔ کفار اور منافقین یہ کہتے تھے کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر مسلمان بے فائدہ اپنے آپ کو قتل کرا رہے ہیں، تو اللہ نے فوراً فرمایا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات،
اب اس آیت کے آخر میں ایک لفظ ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، یہ بلکہ زندہ ہے لیکن تم اس کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ شعور میرے بھائی ایک حس کا نام ہے جو انسان کے اندر کھوٹا کھرے کی تمیز کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ حس پہاڑوں میں موجود ہے، یہ حس چیونٹیوں میں موجود ہے، یہ حس مکوڑوں میں موجود ہے، یہ حس جانوروں میں درندوں میں موجود ہے، یہ حس بھیڑیے میں موجود ہے، یہ حس درختوں میں موجود ہے، شعور والی۔ اور جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو پہلا عذاب اللہ یہ دیتا ہے کہ اس کی یہ حس اللہ چھین لیتا ہے۔ میں حس کی ایک ہی مثال پر اکتفا کروں گا، ایک دنیاوی مثال اور ایک حدیث شریف سے مثال، کہ آپ نے یقیناً میرے بھائی چونٹی کو دیکھا ہوگا۔ اس چونٹی جو ہے وہ اپنی خوراک کو جمع کرنے کے لیے گندم کا سالم ثابت دانہ اور جو کا چاول کا ثابت دانہ اپنی بیل سوراخ میں لے آتی ہے، وہاں پر سٹور کرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد آپ وہاں گڑھا کھودیں تو آپ کو وہ اگر سٹوریج والی جگہ مل جائے جہاں پر چونٹی سٹور کرتی ہے تو آپ کو پیسز ملیں گے، ٹکڑے ملیں گے، وہاں پر آپ کو وہ نہیں ملے گا، پورا ثابت گندم کا دانہ نہیں ملے گا۔ آپ چونٹی سے پوچھ لیں، اے چونٹی تو نے تو گندم کا دانہ سٹور کرنا تھا، سٹور کرنے کے لیے ثابت دانہ کی حفاظت جلدی ہوتی ہے، پیسز کی حفاظت مشکل سے ہوتی ہے، آپ ثابت دانہ سٹور کر لیتی، یہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ نے پیسز بنا دی ہیں اس دانے کے؟ تو وہ جواب دے گی آپ کو نہیں پتا میری سٹور کرنے والی جگہ زمین کے اندر ہے، یہ بیل میری زمین میں ہے، یہ زمین میں نمی موجود ہوتی ہے، میں اگر ثابت دانہ گندم کا سٹور کرتی تھی تو اس سے پودا اگاتا، میرا آٹا اور خوراک خراب ہو جاتی، اس لیے میں نے اس کے 4 ٹکڑے بنا کر رکھے ہیں۔ یہ شعور ہے میرے بھائی، یہ شعور ہے اس کو۔ اور مسلم شریف کی حدیث کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ پاکیزہ ہستی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، آپ کے ساتھ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، آپ کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ پہاڑ خوشی میں آ کر جھومنے لگا، رقص کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی ایڑی مبارک پاؤں مبارک پہاڑ کو مارا، فرمایا اے احد تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، 2 شہید کھڑے ہیں۔ اور پھر میرے نبی نے ایک اور جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کرنا شعور کا کام ہے، پتھروں کو بھی شعور ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے، ایک دن میرے نبی نے فرمایا اے علی، میں آج ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو میں مکہ کی گلیوں میں چلتا تھا اور وہ میرے اوپر سلام کرتے تھے۔ شعور کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ تو اللہ یہی فرما رہا ہے، یہ جو میرا بندہ میری راہ میں شہید ہو جاتا ہے، میں ان کو مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، بلکہ یہ زندہ ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔